تو اٹک گئے تھے. تو پیر سے نسبت ہو گئی تو وہ چند گیسوؤں کو آپ نہیں کاٹے, بڑے کر کے رکھ دیے, تو آپ کا لقب پڑ گیا گیسو دراز. اور یہ دیکھو صحابی کے بچے کے سر پر حضور نے ہاتھ رکھا تو صحابی نے اپنے بچے کے بال نہیں کاٹے, کہا میں یہ بال کیسے کٹواؤں جنہیں مصطفیٰ نے ہاتھ لگایا ہے. وہ صحابی کے ہاں بال بڑے ہوتے گئے, ان کی ماں ان کو سنبھال کے رکھتی گئی, سر کو باندھنے لگے آخری میں وہ بال. مگر ہوا کیا, جب یہ 14 سال کے ہو گئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ محلے میں کھیل رہے ہیں, مدینے پاک میں کھیل رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے جو ہے جب ان کا گزر ہوتا تھا, وہاں سے واپسی ہوتی تھی, آنا جانا ہوتا تھا, تو جھاڑ کو پہلے اکثر ہوں گا آپ کے گاؤں میں ابھی بھی, جھاڑ کے اطراف میں ایسا گول چبوترا بناتے ہیں, اس کے اوپر لوگ بیٹھتے آ کے, محلے والے پورے ڈسکس کر لیتے ہوئے. تو منافقین آ کے وہاں بیٹھتے تھے, بیٹھ کے نعوذ باللہ حضور کے بارے میں غلط بولتے تھے, حضور کے بارے میں غلط بولتے تھے, اور انہی کے بچوں کے ساتھ یہ لوگ کھیلتے تھے. اب یہ تو چھوٹے ہیں, ان کو کیا معلوم ابھی, تو اب یہ کھیل رہے ہیں, کھیلتے کھیلتے کبھی آتے جاتے وہ منافقوں کی بولیاں ان کے کان میں پڑتی تھی, غلط بول رہے, نادان ہیں, غلط بول رہے, نادان ہیں بول کے نکل کے چلے آتے تھے یہ صحابی حضرت ابو امامہ جو ابھی 14 سال کے ہیں. مگر ایک دن کیا ہوا, جا کے انہوں بھی وہ منڈیر پہ بیٹھ گئے, ابو امامہ بیٹھ گئے چورستے پہ, بیٹھ کے ان لوگوں کے باتاں سنے, رد کرے, دوسرے دن سنے, رد کرے, تیسرے دن سنے, رد کرے. سنتے سنتے ایک دن دل میں خیال آیا, ذہن میں یہ خیال آیا, ان لوگ اتنا بول رہے تو حضور کہنے واقعی یہ چیزیں ہے کیا. گستاخیاں سنتے سنتے خیال آیا واقعی ایسا ہے کی کیا ہے کی, خیال آیا بس. گھر گئے واپس, رات گزر گئی, صبح اٹھے, دوسرے دن ماں پانی نلا کے بو سونگ رہی, بو نہیں آ رہی ہے, دستے مصطفیٰ کی خوشبو نہیں آ رہی ہے. اللہ اکبر, جو 14 سال سے تھی نہیں آ رہی. ماں پریشان ہو گئی, ہیبت کھا گئی, بولی یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, میرے بچے کے سر سے خوشبو مصطفیٰ, دستے مصطفیٰ کی خوشبو کیوں چلی گئی. پریشان ہوئی, رونے لگی. بیٹے سے کہا جا بابا کو بلا لیا. وہ باپ اس وقت کھیت میں کام کر رہے تھے, دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے بیٹا گیا, باپ کو بلا لایا. باپ کو کہا دیکھو بچے کے سر سے جو دستے مصطفیٰ کی خوشبو آتی تھی وہ نہیں آ رہی ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں, باپ سونگنے لگا, پریشان ہوا, روتے روتے ماں باپ دونوں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر دربار مصطفیٰ میں لائے, لا کر بٹھا دیے. نبی پاک سے کہا یا رسول اللہ, آپ کی عطا و نوازش تھی کہ بچے کے دستے اقدس پر آپ نے ہاتھ رکھا تھا تو یہ بچہ آپ کے دستے اقدس کی خوشبو کا مالک بن گیا تھا. مگر یا رسول اللہ اب یہ شرف اس سے چھینا جا چکا ہے کہ اس کے بالوں سے وہ خوشبو نہیں آ رہی ہے, بات کیا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر بچے سے بس ایک بات پوچھی, کیا اے بچے ابو امامہ کیا تم میرے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو. اللہ 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 اللہ, ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے یا رسول اللہ, میں جہاں کھیلنے جاتا ہوں ان بچوں کے باپ چچا دادا وغیرہ ایک منڈیر پر بیٹھتے ہیں اور وہ آپ کے بارے میں غلط بولتے ہیں, بری باتیں بولتے ہیں. میں ان کے ساتھ چند دن سے بیٹھ رہا ہوں, کل میرے دل میں خیال آیا, سنتے 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 خیال آیا شاید حضور کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا. اللہ اکبر. نبی پاک نے کہا سن اے بچے, ان کی صحبت نے یہ نعمت تجھ سے چھین لی ہے. کبھی بھی بے ادبوں کے ساتھ بیٹھے تو نعمت چھین لی جاتی, نعمت چھین لی جاتی میرے بھائی. اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ. اب ذرا غور کریں, صحابی رسول اللہ کے قدموں میں گر گئے, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے بچے پر نظر کرم فرما دیجئے, اسے معاف فرما دے. آقا آپ دعا کر دیجئے, پھر سے دستے کرم رکھ دیجئے تاکہ وہ خوشبو آ جائے. تو نبی پاک نے کہا اللہ جب یہ فضل چھین لیتا ہے تو واپس عطا نہیں کرتا ہے. اللہ میرے بھائیوں, گستاخوں کی صحبت میں بیٹھنے کا انجام. نماز سب پڑھتے میرے بھائی, نماز تو یزید بھی پڑھتا تھا, روزہ تو اکبر بادشاہ بھی رکھتا تھا, حج تو وہ لوگ بھی کرتے تھے جو کربلا میں حسین کو قتل کرنے آئے تھے.
وہ بھی حج کیا کرتے تھے, وہ بھی زکات دیتے تھے, مگر میرے بھائی نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکات دینا صرف عمل کر کے ہوشیاری کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. نماز کے ساتھ, روزے کے ساتھ, زکات کے ساتھ, حج کے ساتھ ادب, تعظیم, احترام مصطفیٰ دل میں ہونا, یہی مومن ہونے کی علامت ہے. نماز بھی پڑھو, جب السلام علیکم ایھا النبی نماز میں آ جائے گردن کو جھکا دو, تاکہ نماز بھی ہو جائے اور غلامی کا ثبوت بھی نصیب ہو جائے. میرے بھائیوں, ادب والے بنو, احترام والے بنو, گستاخی مت کرو. یہ جلسے اس لیے نہیں رکھائے جاتے کہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں, غریب نواز کمیٹی کے پاس مال زیادہ ہے. یہ جلسے اس لیے رکھائے جاتے ہیں تاکہ تم کو گستاخ نبی ہونے سے بچایا جائے, تم کو نبی کا بے ادب ہونے سے بچایا جائے, اولیاء اللہ کا غدار, اہل بیت کا باغی, صحابہ کا دشمن ہونے سے تم کو بچایا جائے. احمد نقشبندی یہ بیان اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے پیسے ملتے ہیں؟ نہیں, اس لیے کرتا ہے یا رسول اللہ ہم نے اپنی زندگی کو بس اسی بات پر منحصر کر لیا ہے, زندگی کی آخری سانس تک نبی کی امت کو نبی کے گستاخ بننے سے بچاتے چلے جائیں گے, عشقی دعوت دیتے جائیں گے, محبت رسول کا پیکر بناتے جائیں گے, ادب, احترام, تعظیم, محبت سکھاتے چلے جائیں گے. ظالموں, تم گستاخی لے کر آؤ, ہم مصطفیٰ کا ادب لے کر آتے ہیں, نبی کی تعظیم لے کر آتے ہیں, نبی کا احترام لے کر آتے ہیں. تو گستاخی لے کر آئے گا, سوائے ابلیس کے تجھے کوئی نہیں ملے گا, سوائے یزید کے تجھے کوئی نہیں ملے گا, مگر میں ادب لے کر آیا ہوں. دیکھ, میرے ادب کو دیکھنا ہے تو دیکھ لے, ادب صحابہ میں بھی ملے گا, ادب تابعیوں میں ملے گا, ادب تبع تابعیوں میں ملے گا, ادب اولیاء اللہ میں ملے گا, ادب اللہ والوں میں ملے گا. ادب والے بنو مسلمانوں, احترام والے بنو, تعظیم والے بنو. جو جتنا ادب کرتا جائے گا اتنا فضل ہوگا, جو جتنا نبی سے پیار کرے گا, الفت کرے گا, محبت کرے گا, نبی کا احترام کرے گا, نبی کی تعظیم کرے گا, خدا کی قسم وہ اتنا سرفراز ہوتا چلا جائے گا. مرنے کے بعد دولت نہیں آئے گی, بنگلے نہیں آئیں گے, گاڑی نہیں آئے گی, خدا کی قسم عشق مصطفیٰ ساتھ میں آئے گا. عشق مصطفیٰ کے صدقے سے نماز ساتھ میں آئے گی. ادب نبی اگر ہوگا تو روزہ بھی ساتھ میں آئے گا, اگر ساتھ میں لے جانا ہے تو تعظیم نبی ساتھ میں لے جاؤ, حج بھی کام میں آئے گا, روزہ بھی کام میں آئے گا. گستاخوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, بے ادبوں کی صحبت میں بیٹھیں گے. اگر وہ بے ادب تمہارا چچا ہو تو ایک جانا بول رہا, تم نکو بول رہے بھائی, تو اگر وہ بے ادب چچا ہو تو, اگر وہ گستاخ رسول پھپا ہو تو, اگر وہ نبی کی بے ادبی کرنے والا تایا ہو تو, اگر وہ نبی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والی بیوی ہو تو. خاموش ہو گئے؟ نہیں, اب تم خاموش ہوئے تو میں پھر بولوں گا. میں تقریر ختم کر رہا تھا مگر تم خاموش بیٹھ کے مجھے پھر کھنگال دیے. تم انہوں سچ بولے, 3 گھنٹوں بولے, بولے کہ تمہارے حساب سے بولے. وہ میں بولوں گا, میں پھر تمہیں لے جاؤں گا نبی کے دربار میں. میرا نبی, ہم لوگ بولے تو بولتے ہیں نقشبندی صاحب آ کے خالی لڑانے کے باتیں کرتے, بس لڑانے کے باتیں نہیں ہے. خدا کی قسم یہی اسلام کی حقیقت ہے, یہی ایمان کی حقیقت ہے دوستو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے. حضور فجر کی نماز پڑھ کے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, یہودیوں کا ایک ٹولہ آیا, کفار و مشرکین کا ایک ٹولہ آیا, آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ کے صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا. اللہ اکبر. حضور بولے صحابی اور بیوی کا قتل؟ میں رحمت للعالمین چمٹی کو مارنے کی بات نہیں کرتا ہوں, اور میرا صحابی بیوی کا قتل کر دیا. حضور نے کہا
کون ہے وہ شخص جس نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ اٹھ کر کھڑے ہو جائے. حضور نے کہا. کوئی کھڑے نہیں ہوئے پوری مجلس میں. حضور نے کہا کون ہے وہ شخص جس نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائے. دوسری بار اعلان ہوا, کوئی کھڑے نہیں ہوا. حضور نے کہا پھر تیسری بار, کون ہے وہ؟ اس کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائے جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا. آخر صف سے, بالکل انتہائی صف سے, ایک صحابی ایسے لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. نبی پاک نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو وہ نابینا صحابی ہیں. کون ہے وہ؟ جو نابینا ہوتے ہیں اندھے کو, جن کی آنکھ نہیں ہوتی, نابینا. بھائی سن لو بس پلیز, ان لوگ نہیں بول کے مسئلہ وہ کر دیا, نہیں تو میں تقریر ختم کر رہا تھا. سن لو, پھر نہیں بول, پھر اگر کچھ کریں گے پھر اور آدھا گھنٹہ تقریر ہوں گی. پھر پلیز سنو. نابینا صحابی کھڑے ہو گئے. نبی پاک نے کہا آپ, جیسے ہی حضور نے کہا انتا, تو, سارے صحابہ ان کی طرف پلٹ کے دیکھے, وہ نابینا صحابی ہے. حضور نے کہا آپ ادھر آئیے. حضور نے ان کو بالکل پیچھے سے سامنے بلایا. وہ حضور کے سامنے آئے, کانپتے ہوئے سے ہاتھ بن کے حضور کے سامنے بیٹھ گئے. نبی پاک نے پوچھا کیا تم نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ, وہ میری ام ولد تھی. ام ولد کس کو کہتے ہیں معلوم؟ جس کو باندی, جو باندی ہو, جس کو نکاح کر کے آپ بیوی بنا لیں, اس کو ام ولد کہتے ہیں. اب تو باندیوں کا دور نہیں ہے. پہلے زمانے میں جنگوں میں جو خواتین آ جاتی تھی, جن کے شوہروں کا قتل ہو جاتا تھا, ان کی عورتوں کو لا لیا جاتا تو ان کو باندیاں بنا لیا جاتا. تو بعض باندیاں انتہائی حسین, جمیل, خوبصورت, اخلاق والی, پاک سیرت کردار کی مالکہ ہوتی, تو صحابہ ان سے شادی کر لیتے تھے, ان کو ام ولد کہا جاتا تھا, بیوی بنا لیتے تھے. تو کہا یا رسول اللہ وہ میری ام ولد ہے. حضور نے کہا کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ کہتے یا رسول اللہ وہ بڑے اخلاق والی تھی, پاک کردار تھی, نیک سیرت والی تھی. یا رسول اللہ میں نابینا ہوں, میں دیکھ نہیں سکتا تھا, مگر میرے آقا میں اس کی آنکھوں سے دنیا دیکھتا تھا, یعنی کہ وہ میرے ساتھ اتنا اچھا کردار تھی. حضور پوچھ رہے ہیں کیا تم نے قتل کیا؟ انہوں اس کی تعریف پہ تعریف کرتے جا رہے ہیں. حضور نے پھر تیسری بات پوچھا کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے اس کے ذریعے سے 2 نور والے بچے مجھ کو عطا فرمائے تھے. پھر حضور پوچھ رہے ہیں کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ ہاں یا رسول اللہ, میں نے کل رات اس کا قتل کیا. کس کا؟ بیوی کا. ہاں یا رسول اللہ, کل رات میں نے اس کا قتل کیا. حضور نے پوچھا کیوں قتل کیا؟ جبکہ وہ بڑی اخلاق والی, نیک سیرت, اعلیٰ کردار, اس سے اللہ نے تمہیں 2 نور والے بچے دیے, تم اپنی آنکھیں نہیں تھی, اس کی آنکھوں سے دنیا دیکھتے تھے, پھر تم نے قتل کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ جب وہ میرے نکاح میں آئی, میرے نکاح میں آنے کے بعد اس نے پہلی بار, چند دنوں بعد پہلی بار آپ کی شان میں گستاخی کی تھی. تو میں سوچا یہ رسول اللہ کی رسالت پر شک کر رہی ہے, اس کو حضور کے بارے میں نہیں معلوم ہے, اس لیے ایسے سوالات کر رہی ہے, اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہیں. تو یا رسول اللہ میں نے آپ کی عظمت بتائی, آپ کی شان بتائی, آپ کا مقام بتایا, آپ کی عزت بتائی, آپ کی مقام و مرتبے میں نے بار 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 بیان کیے. تو میں سمجھ گیا کہ اب یہ میرے نبی کو سمجھ گئی ہوگی. یا رسول اللہ چند دن پہلے پھر اس نے دوبارہ آپ کی رسالت پر شک کیا. میں نے کہا یہ ابھی ابھی مسلمان ہوئی ہے, اسلام میں داخل ہوئی ہے, اس لیے ابھی یہ نبی کے بارے میں پورا نہیں سمجھی, اس لیے میں اس کو پھر بار 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 آپ کی عظمت سمجھاتا رہا. یا رسول اللہ کل رات تیسری مرتبہ پھر اس نے آپ کی رسالت پر شک کیا, اور اب مجھے برداشت نہ ہوا. آقا میں آنکھوں کا اندھا, ہاتھ مارتا 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 پورا گھر پھرا تاکہ کوئی چیز میرے ہاتھ کو مل جائے, مگر یا رسول اللہ جب میں چولہے میں پہنچا تو میرے ہاتھ کو چھرا لگا. میں لایا, اس کو پکڑا, اس کو لٹا کر 1 مرتبہ 2 مرتبہ مارتا گیا, مجھے سکون نہ آیا تو میں نے 70 مرتبہ اس چھرے کو اس کے سینے میں گھونپ دیا.
یا رسول اللہ بے شک میں نے اپنی بیوی کو قتل کیا مگر اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، کیونکہ یا رسول اللہ میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں مگر خدا کی قسم آپ کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، مسکرا کر کہا صحابی جاؤ، جا کر بیٹھ جاؤ، اللہ اس کا رسول تم سے راضی ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کی قسم مر جائیں گے تو بیوی نہیں آتی خبر میں؟ بولو جی، ابا آتے، سسر جی آتے، امیر صاحب، ملا جی، حضرت جی، کوئی بھی خبر میں؟ مگر سنیو، نبی کے سچے عاشق غلام بنو، کیونکہ جب مر جاؤ گے تمہاری خبر میں تمہارا مولوی، امام، عالم، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، تمہارا یہ دوست نقشبندی تمہاری خبر میں نہیں آئے گا، مگر تم کو، مجھ کو بچانے کے لیے ہماری قبروں میں آمنہ کا لال تشریف لائے گا۔